بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 ربیع الثانی شریف 1446 ہجری 21 اکتوبر 2024 اور غالباً 5 یا 6 کتے 2084 بکرمی بمطابق ہمارا درس کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے رواں دواں ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ عقیدہ نمبر 9 تک ہم پہنچے تھے جو میت کے زیارت کے حوالے سے، یعنی میت ظاہرین کو پہچانتی، یعنی جو مسلمان قبرستان میں اپنے فوت شدگان کی قبروں پر جاتے ہیں تو میت ان کو پہچانتی ہے۔ اور اس سے آگے ہم نے بات کی تھی کہ سماع موتیٰ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو اس کو ہم مؤخر کرتے ہوئے، کیونکہ وہ چند جو آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی جو وہابی دیوبندی اکثر پیش کرتے ہیں، اس کو ہم کسی اور درس میں تفصیلاً اس پہ بات کریں گے۔ ہم سابقہ ہی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مردوں کے سننے کے قائل ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے، تو اب جو مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث پاک سرکار کو مانتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کو ہم مانتے ہیں، تو وہ عقائد کو نہیں مانتے، محض ان کا ایک دھوکہ ہے۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو اس سے آگے عقیدہ نمبر 9 کے بعد آپ کا عقیدہ نمبر 10 جو ہے وہ ہے قبروں کا احترام۔ کیا؟ قبروں کا احترام کیا ہے؟ قبروں کا سب بولا کرو، کیا ہے قبروں کا احترام۔ قبروں کے احترام سے مراد یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر کا طواف کرنا حرام ہے، یعنی قبر کے 4 چفیر گھومنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور قبر کے اوپر بیٹھنا حرام ہے۔ یہ جو ہمارا سلسلہ بنا ہوا ہے کہ ہم اکثر قبرستان میں میت کو دفنانے جاتے ہیں، تو یہاں ہماری یعنی اندھی عقیدت ہم دیکھیں اور ہم غور کریں، سنی عوام بالخصوص، کہ قبرستان جائیں تو ہمیں یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ قبر کے اوپر پاؤں آ رہا ہے ہمارا یا نہیں، یا ہم قبر کے اوپر بیٹھے ہیں یا ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں وہاں اپنے کام سے سروکار ہوتا ہے کہ بس قبر نکالیں اور میت کو دفنائیں اور دنیا کی 4 باتیں کرتے رہیں اور پھر دعا مانگ کر 7 قدم ہٹ کر 40 قدم تو پھر ہم گھر کو جائیں گے۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے اندر جو رواج پائی ہوئی ہیں۔ جس طرح قبر کا طواف کرنا حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے کہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ اگر انسان کے ہتھیلی کے اوپر چنگاری آگ کی رکھ دی جائے تو وہ بہتر ہے چنگاری اس کے ہاتھ کے اوپر کہ جو آدمی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے، یعنی وہ خود اس مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہے جو اس قبر میں دفن ہے۔ تو قبروں کے احترام کے حوالے سے یہ چند باتیں آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور خاص عوام کو بھی جو سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں کے احترام میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کا نشان مٹ رہا ہے تو اس کے اوپر جا کر مٹی ڈال دینا اور کوئی نشانی رکھ دینا یا پتھر رکھ دینا قبر کے اوپر، یا کوئی اور نشانی یا نام وغیرہ کتبہ وغیرہ جو ہوتا ہے مروجہ وہ رکھ دینا بطور نشانی، بطور یادگار، یہ اچھی بات ہے۔ اور
قبر کے اوپر پانی چھڑکنا یہ بھی ہے قبر کے احترام میں اور ایک اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر شاخ سبز ٹینی وغیرہ توڑ کر اوپر کھڑی کر دینا، یہ تمام کام جو ہیں یہ سنت ہیں۔ پہلے جو ہم نے منع کام بتایا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ عورتوں کا قبرستان میں جانا ہی منع ہے، عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا قبرستان جانے سے، پھر اجازت دے دی، تو دونوں روایتیں آ گئی۔ نتیجہ اب کیا نکلا کہ عورتیں فطرتی طور پر واویلا زیادہ کرتی ہیں، شور و غوغا کرتی ہیں، جب قبروں پہ جائیں تو روتی ہیں، چلاتی ہیں اور بینڈ کرتی ہیں بڑے بڑے، جو کہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اس لیے عورتوں کو منع کر دیا گیا قبروں پر جانے سے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی ہے مزارات پر عورتوں کی حاضری، جو ملا پیر اس چیز کو جائز سمجھنے والے ہیں ان کے لیے میں نے حوالہ دے دیا۔ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں اور کام غیروں کا کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم تو خیر آزاد ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، روک ٹوک نہیں ہے۔ تو قبروں کے احترام کے حوالے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جیسے اس کی زندگی میں کھڑا ہوتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اور اس کا احترام کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص اور دوسری صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بخشے، یعنی پہنچائے، اصال کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے، اے اللہ تعالی، اگر ان صورتوں کی تلاوت کے اجر کا میں مستحق ہوں تو یہ ثواب اس قبر والے کو مل جائے۔ یہ کس نے لکھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کے احترام کے حوالے سے لکھا کہ جیسے انسان ماں کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، بڑے کی، یا جو بھی قبر ہے اس کے اوپر جاتا ہے مسلمان، تو جیسے زندگی میں اس کے ساتھ پیش ہوتا تھا ادب و احترام کے ساتھ، اسی طرح قبر کا بھی احترام کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے وہی طریقہ آپ نے بتایا۔ آگے جو بابی ترجمہ ہے یہ صفحہ نمبر 100 اس حوالے سے صفحہ نمبر 222 اور 223، اس میں وہابی ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں اس صورت کی اس نے نفی کی ہے، ہر قسم کے اصال ثواب کا طریقہ غیر مسنون ہے۔ اب وہابی جو ترجمہ کرنے والا ہے مبشر ربانی اس کتاب الغنیہ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو حضور غوث پاک سرکار کا طریقہ بتایا انہوں نے سلف صالحین سے، اور شریعت کا خلاصہ وہابی ترجمے میں لکھ رہا ہے کہ یہ طریقہ ثواب کا غیر مسنون ہے، یعنی سنت نہیں ہے۔ تو یہ آپ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہابیوں کو حضور غوث پاک سے کتنی محبت عقیدت ہے جو ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو یہ کون سا عقیدہ نمبر ہو گیا؟ 9۔ عقیدہ نمبر 10 کیا؟ میت ظاہر کو پہچانتی ہے اور قبروں کے احترام کے حوالے سے۔ آگے عقیدہ نمبر ہم 11، عقیدہ نمبر 11، یہ 11ویں کی مناسبت سے 11واں عقیدہ جو ہم آخری آج سیکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہے غوث پاک اور اولیاء اللہ کا تصرف اور علوم و اسرار کا جاننا، یعنی علوم و اسرار سے مطلب جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے، جس کو ہم اس اصطلاح میں علم غیب بھی کہتے ہیں، اور دیگر معاملات میں جو ہم یہ ساری چیزیں جو ہم کہتے سنتے سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں
اس خدا کے نام کی برکت سے جس نے دوستوں کو اپنے اسرار کا علم عطا فرمایا۔ اسرار یعنی رازوں کا علم، سر راز کو کہتے ہیں، اسرار رازوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اسرار کا علم عطا فرمایا، یعنی علم لدنی جو راز کا علم ہے، ان کے قلوب کو انوار سے ڈھانپ لیا اور ان کے دلوں میں اپنے راز بطور امانت رکھے۔ یہ لوگ 40 برگزیدہ ہیں، برگزیدہ ابدال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کے شریک اور اس کا ہمسر ہونے سے اور اس کے شریک اور ہمسر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ابدال دنیا میں بادشاہ ہیں اور قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں کی تدبیر کرنے اور بندوں پر لطف کرم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا دل اسرار اور علوم کا برتن یعنی خزانہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، تو یعنی جو ہمارا اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے ہم سنیوں کا، اسی عقیدے کی حضور غوث پاک سرکار یہاں تائید فرما رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 222 اور 223 پر یہ عقیدہ نمبر 11 اولیاء کا تصرف اور علوم اسرار کا اولیاء اللہ کو عطا ہونا۔ وابی ترجمہ اس میں یہ لکھتا ہے صفحہ 257 اور 258 پر، جس نے اوقات تہجد میں اپنے اولیاء کے دلوں میں تجلی فرمائی، جس نے اپنے دوستوں کو اسرار کی تعلیم دی، انہیں انوار سے ڈھانپ لیا، انہیں اسرار و رموز ودیت فرمائے، یہی دنیا میں حاکم ہیں اور قیامت کے روز سفارش کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کی مسلط تصرف و تدبر اور لوگوں کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا ہے۔ ملا کا حاشیہ نمبر 729، جبکہ کائنات کا نظم و نسق انبیاء اور رسل کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اب پہلے ترجمے میں وہ تائید کر رہا ہے، آگے اپنی جو گلب شانی پھیلا رہا ہے حاشیہ لکھتے ہوئے، اس میں اب وہ اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ جبکہ کائنات کا نظم و نسق انبیاء اور رسل کو بھی عطا نہیں کیا گیا، بلکہ خود اپنے اختیار میں بھی رکھا، اپنے اختیار میں ہی رکھا، تو پھر ابدال اور اولیاء وغیرہ کو یہ اختیارات کہاں سے مل گئے، حالانکہ وہ زندہ بھی نہیں رہے۔ اب یہ وہابی کی وہابیت ظاہر ہو گئی، اسی کے قلم سے ترجمہ کر رہا ہے حضور غوث پاک سرکار کی کتاب کا، اور ساتھ اپنی ڈھینگیں مار رہا ہے اور اپنی ٹرچر ساتھ لگا رہا ہے قلم سے۔ پہلے ترجمے میں مان رہا ہے جس بات کو، اپنے حاشیے میں اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 11۔ کتنے ہو گئے؟ 11۔ آخری اس حوالے سے، عقائد کے حوالے سے آخری عقیدے کو توجہ سے سنیں، آگے حضور غوث پاک سرکار کے فقہی حوالے سے جو درس ہوں گے وہ چلیں گے۔ آخری 12واں عقیدہ جو ہے آپ کا وہ ہے پیری مریدی کے حوالے سے۔ کس سے؟ پیری مریدی کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں راہ سلوک میں مبتدی کے لیے شرط بنیادی یہ ہے، مبتدی ہوتا ہے یعنی جو ابتدا کرے سلوک کے رستے کی، یعنی اولیاء کا جو رستہ ہے سلوک کا، اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کیا؟ عقیدہ اس کا صحیح ہو۔ اور صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ اہل و سنت۔ صحیح عقیدہ کون سا ہے؟ اہل و سنت۔ حضور غوث پاک سرکار یہی فرماتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے گویا سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ سنی ہو۔ کیا ہو؟ عقیدہ سنی ہو۔ اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی وہ سلف صالحین اور قدیم اہل سنت کے عقیدے پر اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صدیقین کے طریقہ پر ہو، یعنی طریقے پر قائم رہنا، یعنی سنی ترجمہ یہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے یہ عقائد کے حوالے سے کتاب الغنیہ سے کتنے عقیدے سیکھے؟ 12۔ کتنے سیکھے؟ 12۔
اب ہم کل کو انشاءاللہ تعالی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو عقائد و نظریات فقہی حوالے سے ہیں، یعنی آپ کا جو فقہی مذہب ہے، اس حوالے سے ایک دو دن میں یہ درس مکمل کریں گے، اور پھر آخر پہ یہی سماع موتا کو ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھ لیں گے، تو ماہ ربیع الثانی شریف جو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالی نئے دروس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ہم نے کتنے عقائد کے حوالے سے پڑھے عقیدے؟ 12۔ کتنے پڑھے؟ 12۔ کتنے پڑھے؟ 12 عقیدے پڑھے، اور یہ کس کس کتاب سے؟ الغنیہ سے۔ کس سے؟ الغنیہ۔ کس کی کتاب؟ حضور غوث پاک سرکار کی کتاب جو منسوب الغنیہ ہے، اس میں سے آپ کے عقائد و نظریات کے حوالے سے ہم نے کتنے عقیدے پڑھے؟ 12 عقیدے پڑھے، اور آگے ہم اسی الغنیہ سے پڑھیں گے فقہی مذہب کے حوالے سے، جیسے واپی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار رفع یدین کرتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے، یہ وغیرہ باتیں جو ہے، یہ ہم کل سے انشاءاللہ تعالیٰ فقہی مذہب کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، تو آج کا ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین، شریعت اور سنی عقیدے کو سمجھنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔